هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات، 16ویں پارے کی ابتدائی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کا بقیہ ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ شروع ہو جاتا ہے. ذوالقرنین کی شخصیت میں مفسرین کا اختلاف رہا ہے. بہت سے حضرات سکندر مقدونی کو یعنی سکندر اعظم کو ذوالقرنین قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. سکندر کو ذوالقرنین قرار دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ سکندر ایمان اور خوف خدا سے خالی تھا، جبکہ قرآن نے جس شخص کا ذکر کیا ہے ذوالقرنین کا، وہ صرف وسائل و اسباب رکھنے والا بادشاہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ایمانی صفات بھی پائی جاتی تھی، اور اس نے ظالم و جابر بادشاہوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل اور ان کو صرف کر کے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل اور اسباب کو صرف کر کے انسانیت کی اس نے خدمت کی اور قیام عدل کے لیے ان وسائل کو استعمال کیا. بعض حضرات نے سکندر کے علاوہ دوسرے کئی بادشاہوں کو قرآن کا ذوالقرنین قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر کسی شخصیت کا تعین نہ بھی ہو سکے تو بھی اس مقام کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ قرآن کا مقصود تاریخی تفصیلات، جزیات اور شخصیات کا ذکر کرنا نہیں، بلکہ اس کا مقصود قصہ سے پیدا ہونے والی عبرت اور نصیحت کو اپنے قارئین کی طرف منتقل کرنا ہے، اور وہ بات اس طرح ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے مادی قوت بھی عطا کی تھی اور روحانی اور ایمانی طاقت سے بھی اسے نوازا تھا. اس کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا. وہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا. اپنی فتوحات کے زمانے میں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ بنتی رہتی تھی، جسے قرآن نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے، اس وحشی قوم کا نام. اس مظلوم قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کی جس کی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کی یورش اور حملوں سے محفوظ ہو گئے، ان کے اٹیک سے محفوظ ہو گئے اس دیوار کی وجہ سے. یہ دیوار قرب قیامت میں ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی، اور یاجوج ماجوج وہاں سے آزاد ہو کر پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. ذوالقرنین مادی وسائل کی بہتات کے باوجود، بہت ساری اپرچونیٹی اور سمجھ لیں اس دور کی ٹیکنالوجی کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتا تھا، جبکہ مادیت پرست بادشاہ اور افراد ظاہری اسباب ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں. تو قرآن نے ان کا قصہ بیان کیا ہے. اس وقت مادیت کی بندگی میں پیش ہونے کا صحرا مغربی تہذیب کے سر بنتا ہے، اور اس تہذیب کا سب سے بڑا نمائندہ ظاہر ہوگا، اسے زبان نبوت میں دجال کہا جاتا ہے. آج کل ساری یورپی تہذیبیں اور جتنے بھی اسرائیل، امریکہ اور دیگر ممالک ہیں، وہ اس کی بھرپور تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں دجال کی استقبال کی. اور ان کی تنظیم کا نام ایلومیناٹی، فری میسن، یہ سب تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور ہر اسٹیج پر، ہر میڈیم پر آ کر یہ لوگوں کی ذہن سازی کر رہی ہیں تاکہ لوگ دجال کی آمد کے بعد دجال کو خدا ماننے پر مجبور ہو جائیں. اور لگتا یہ ہے کہ دجال کے ظہور میں اب زیادہ دیر نہیں رہ گئی، کیونکہ ایمان اور مادیت کے درمیان آخری معرکہ برپا ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جو دجالی تہذیب اور دجال کے ظہور کے وقت اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. سورہ کہف کے اختتام پر گویا ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جو صرف مادیت اور ظاہری وسائل ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے، کہ بس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے. سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے. سورہ مریم مکی ہے. اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور دوسری مکی صورتوں کی طرح سورہ مریم میں بھی اللہ کے وجود، توحید اور بعث و جزا کا. اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کے قصے ذکر فرمائے ہیں. سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان ہوتا ہے، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، اہلیہ بھی بوڑھی ہیں اور بانجھ ہیں. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 120 سال ہے اور اہلیہ کی عمر 98 سال ہو گئی ہے. بظاہر اب اولاد کا ہونا بالکل ممکن نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی اللہ پاک
کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور بیٹا مانگنے سے پہلے بارگاہ الہی میں 3 امور عرض کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ میں بہت کمزور ہوں، دوسرا یہ کہ میں مایوس نہیں ہوں، مجھے پوری امید و توکل ہے آپ پر، کیونکہ آپ نے کبھی بھی میری دعا رد نہیں فرمائی، اور تیسرا یہ کہ اس دعا سے میرا مقصد دین کی منفعت اور سربلندی ہے، دین کا فائدہ ہے، میرا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد صراحتاً اپنی دینی خلافت کے لیے اللہ پاک سے بیٹا مانگا، لیکن ساتھ ہی یہ درخواست کی کہ بیٹا بھی ایسا عطا فرمانا جس سے تو بھی خوش ہو اور تیرے بندے بھی خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انتہائی صالح اور عابد و زاہد اور عالم بیٹا عطا فرمایا، جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے۔ بے شک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت عجیب طریقے سے ہوئی، کیونکہ ان کے والدین توالد و تناسل کی عمر سے گزر چکے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی اور ان کی والدہ باکرہ تھی، کنواری تھی۔ یہاں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا کہ یہ عجیب و غریب واقعہ کیسے پیش آیا، کیسے حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں چلی گئیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کو پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ کیسے ان پر حزن و ملال کی شدید کیفیت طاری ہوئی۔ ولادت کے بعد بچے کو اٹھائے ہوئے جب قوم کے پاس آئی تو یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں اور وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے، الزام تراشیاں کرنے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا بولنے لگا، اور اس کی زبان سے سب سے پہلے جو کلمہ نکلا وہ یہ تھا، انی عبد اللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دنیا رنگ و بو میں قدم رکھنے کے بعد زندگی کے اس موڑ پر جب کہ ابھی آپ کے بولنے کی عمر بھی نہیں آئی تھی، موجزانہ انداز میں اپنی والدہ کی پاک دامنی بتانے کے لیے بولے بھی تو آپ کی زبان سے پہلا کلمہ ہی ایسا نکلا جو آپ کے بارے میں غالی قسم کے عیسائیوں کی کھڑی کی گئی شرکیہ عمارت کو دھڑام سے گرانے کے لیے کافی تھا۔ آپ نے اپنے اسی اعجاز خطاب میں فرمایا کہ مجھے رب تعالیٰ نے 6 اعزازات سے سرفراز فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ میں بندہ ہوں، نہ رب کا بیٹا، بلکہ میں بندہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ مجھے وحی اور نبوت عطا کی گئی ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے، میں خیر کا معلم اور امت کے لیے نافع ہوں، فائدہ مند ہوں۔ چوتھا یہ کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور اور عبادت کا مکلف بنایا گیا ہے۔ ان میں سے نماز اور زکوٰۃ آپ نے خاص طور پر ذکر فرمایا، جو کہ ان دونوں عبادات کی اہمیت اور عظمت کی دلیل ہے۔ پانچویں یہ کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار اور عزیز و اقارب کا خدمت گزار ہوں، میری طبیعت میں تواضع ہے، تکبر اور غرور نہیں۔ چھٹا یہ کہ مجھے دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ یہ سارے مضامین آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 36 تک چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی شان لی ہوئی ولادت یہود و نصارہ کے لیے اختلاف کا باعث بن گئی۔ عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا قرار دیا تو یہودیوں نے معاذ اللہ ابن زنا کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے بارے میں اہل کتاب کا اختلاف بیان کرنے کے بعد سورہ مریم منتقل ہو جاتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف، جو کہ مشرک باپ کے ساتھ پیش آیا، تاکہ عقیدہ شرک میں جو جھوٹ، کبر و غرور، جہل و عناد، ڈھیٹ پن اور ضلالت و حماقت اور بے وقوفی پائی جاتی ہے، اس کی ایک جھلک دکھائی جائے۔ یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق اور صاف، خاص طور پر ان کا حلم، بردباری، برداشت، حکمت اور درد مندی بھی نمایاں کرنا مقصود ہے، تاکہ داعیان حق یعنی کہ حق کا دعویٰ کرنے والوں کے سامنے ایک حقیقی داعی کا سراپا آ جائے، ان کو سمجھ آ جائے کہ ایک حقیقی داعی، ایک سچا لیڈر کیسا ہوتا ہے، ان کو صفات پتہ چل جائیں جسے وہ اپنے لیے نمونہ بنا سکیں۔ اسی طرح اس قصے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حق کی دعوت اور حق پر استقامت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسے باران رحمت نازل ہوئی۔ ان کی نسل میں ایک ایسی بڑی امت پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں انبیاء اور صلحاء، بالخصوص حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ بات بڑی عجیب ہے
کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملت ان کی طرف اپنی نسبت کرنے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ سورہ مریم بتاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھیں کھولیں تو اپنے والد کو بت پرستی میں مبتلا پایا۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے دعوت توحید اور اصلاح کا آغاز اپنے ہی گھر سے شروع کیا اور اپنے والد کو نرمی اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ باوجود باپ کے مشرک ہونے کے آپ نے اپنی گفتگو میں ادب اور احترام کا پہلو ملحوظ رکھا، لیکن آپ کا والد آزر دھمکیوں پر اتر آیا اور کہنے لگا اگر تم بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ ان کے بقول بتوں کو برا بھلا کہنا صرف یہی تھا کہ ان کو معبود ماننے سے انکار کر دیا جائے اور ایک خدا کی دعوت دی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھے ایک طویل زمانے تک چھوڑ دو، یعنی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جب مسلسل دعوت کے باوجود نہ آزر راہ راست پر آیا اور نہ ہی قوم کی سمجھ میں آپ کی دعوت آئی تو آپ محض اللہ کی رضا کی خاطر عراق سے شام ہجرت فرما گئے۔ اللہ کے لیے قوم اور خاندان کو چھوڑنے کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں ان سے کہیں بہتر بیٹے اور مونس و غمخوار عطا فرما دیے۔ اس کے بعد سورہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہے، جو آیت نمبر 51 سے 58 تک ہوتا ہے، اور بتاتی ہے کہ ان انبیاء کے جانشین ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات اور شہوات کی بندگی کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ مشرکین بعثت و جزا کا انکار کرتے ہیں، انہیں جہنم کے ارد گرد ضرور جمع کیا جائے گا۔ سورت کے اختتام پر بتایا جاتا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اور موجودہ مجرموں کو بھی پہلے مجرموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی خواہشات کے سامنے اپنی خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں اور خالص اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کی محبت انسانوں کے قلوب میں پیدا کر دی جاتی ہے، تمام انسانوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے، جو کہ حقیقت میں نتیجہ ہوتی ہے خود باری تعالیٰ کی محبت کا، جیسا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اطلاع دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی قبولیت اور محبت رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی اطلاع جبریل کو دیتے ہیں، جبریل اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر سارے آسمان والوں کو اس کی اطلاع دیتے ہیں، چنانچہ وہ سب بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کی نفرت کا اثر زمین پر بھی ظاہر ہوتا ہے اور تمام زمین والوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ سورہ مریم انہی مضامین کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی۔ دونوں صورتوں کے درمیان مضمون کے اعتبار سے بھی واضح مناسبت پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو کہ سورہ مریم میں اجمالی طور پر مذکور تھا، وہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا صرف نام آیا تھا، جبکہ یہاں ان کا واقعہ قدر وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس صورت میں بھی اصول دین سے بحث کی گئی ہے۔ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہاں اس کے ذریعے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آیت نمبر 9 میں یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے، تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور تبلیغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے تھے، بہت مشقت اٹھاتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ تکلیف اور غم پہنچتی۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے
جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ یہ سمجھانے کے بعد اللہ نے اپنی بعض صفات ذکر فرمائی ہیں تاکہ آپ کو قلبی اطمینان ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری حفاظت کرے گا اور مجھے کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس وضاحت کے بعد گویا نمونے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ اللہ اپنے مخصوص بندوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظام کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ تفصیل اور تکرار کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ اس میں عجیب و غریب واقعات اور اشارات ہیں جو انسان کو اللہ کی نعمتوں اور قدرت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ شاید اس تکرار میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے جس کے مقابلے میں اہل ایمان کو مستعد رہنا ضروری ہے، تیار رہنا ضروری ہے۔ یہاں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے 98 تک تقریباً مسلسل موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور اس میں آپ کی زندگی کے بیشتر واقعات آ گئے ہیں، لیکن ان میں تقدیم و تاخیر ہے، یعنی کہ ان میں کچھ واقعے جو پہلے کے ہیں وہ بعد میں ذکر کیے گئے ہیں، اور جو بعد میں پیش آئے تھے وہ پہلے ذکر کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے واقعے کی ابتدا مدین سے واپسی، آگ دیکھنے، باری تعالیٰ سے شرف ہم کلامی اور نبوت کے ملنے کے واقعے سے ہو رہی ہے، اور ولادت کے بعد صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالنے کا واقعہ بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ وقت کی ترتیب کے اعتبار سے پہلا واقعہ بعد میں اور دوسرا واقعہ پہلے پیش آیا تھا۔ ایسا کرنے کی ایک بڑی وجہ تفنن ہے، یعنی ایک ہی واقعے کو قرآن میں انداز بدل کر بار بار بیان کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے اکتا بھی نہ جائیں اور ان کی نظر واقعے کی جزیات تلاش کرنے کے بجائے عبرت اور نصیحت کی طرف مرکوز رہیں۔ سورہ طٰہٰ میں آپ کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں، ان حالات کو ذہن نشی کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا جانا، فرعون کے ساتھ موعظہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ اور تبلیغ، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا یعنی جادوگروں کا قبول ایمان، رات و رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا اپنے لشکر کے ساتھ تعاقب اور ہلاک ہو جانا، کریم و رحیم مولا کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا کفر اور ناشکرہ پن، سامری کا بچھڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی ضلالت، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار۔ ان آیات کے مطالعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب کریم کے ساتھ خصوصی انعامات سامنے آئے ہیں۔ فرعون کے ظلم اور پکڑ سے حفاظت، جبکہ وہ اور اس کے کارندے نومولود اسرائیلی بچوں کی تلاش میں مارے پھر رہے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کا ڈالا جانا، یہاں تک کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا۔ آپ کی تربیت اور پرورش کا خصوصی اہتمام اور نگرانی، پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو واپس لوٹا دینا، آپ سے ایک قبطی کا قتل ہو جانا لیکن آپ کو قصاص میں قتل ہونے سے بچا لیا جانا، مدین سے واپسی پر آپ کو نبوت عطا کر دیا جانا، اللہ تعالیٰ کا آپ کو شرف ہم کلامی بخشنا اور اپنے قرب اور محبت کے لیے آپ کو منتخب فرمانا، یہ خصوصی انعامات تھے جس کا سورہ طٰہٰ میں ذکر فرمایا گیا۔ اس قصے کے آخر میں قرآنی قصوں کے نزول کی حکمتیں اور قرآن سے اعراض کرنے والے اور اس کا انکار کرنے والوں کو قیامت کے دن جس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی کی مناسبت سے آیت نمبر 106 سے لے کر آیت نمبر 112 تک قیامت کے ہولناک احوال کا بیان ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ بھول چوک انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان کا، ان کے بھول جانے کا ذکر کیا گیا، یعنی ان سے غلطی سرزد ہوئی، پھر ابلیس کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تھا اسے بیان کیا گیا، اور یہ مضمون 115 آیت نمبر 115 سے آیت نمبر 122 تک جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن سے آراز کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے کہ ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایسے معاندین کے حال پر اظہار تعجب کیا گیا ہے جو قرآن کریم جیسا عظیم معجزہ دیکھ لینے کے باوجود عصا اور ناقہ جیسے معجزات دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ عصا سے اژدہا بنائیں اور حضرت صالح علیہ السلام کی طرح اونٹنی کا معجزہ دکھائیں۔
آخری آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان معاندین سے کہہ دیجئے کہ سب اعمال کے نتائج کے منتظر ہیں، بس تم بھی منتظر رہو۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ترقی یافتہ اور ہدایت یافتہ کون ہیں، اور ذلیل و خوار اور جہالت کے اندھیرے میں گھومنے والے کون ہیں۔ انہی مضامین کے ساتھ 16واں پارہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔